براہ راست آپ کو لے چلیں گے شہزاد اکبر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کچھ چیزیں آپ لوگوں کی گوشے گزار کرنی ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک دفعہ سے پھر ثابت ہوا کہ یہ جو جھوٹ اور جھوٹوں کی جو داستان ہے شریف خاندان کی وہ اثر نو ثابت ہوگی. لیکن اس میں تھوڑا سا اگر ہم اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو یہاں بیان کر دوں تو وہ کافی ریلیونٹ ہو جائے گا. ایک سب سے پہلے دیکھیے کہ نواز شریف صاحب نے قوم کے ساتھ تواتر کے ساتھ جھوٹ بولا. لیکن ماضی میں تو جھوٹ بولتے تھے تو کافی گزارا ہو جاتا تھا، اب جھوٹ پکڑے جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ جھوٹ پکڑے جانے کا اور جھوٹ بولنے کا ریسنٹ ٹائم میں پاناما سے شروع ہوا. پاناما لیکس جب ہوئی تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پاناما لیکس کے بعد نواز شریف صاحب نے قوم سے بھی خطاب کیا تھا. نواز شریف صاحب نے پاکستان کی پارلیمان میں بھی خطاب کیا تھا، اور پھر وہ عدالت عظمیٰ بھی گئے اور وہاں پہ بھی کچھ گزارشات کی اپنے فلیٹس کو لے کے. تینوں جگہ جو انہوں نے ورژن بولا تھا وہ سراسر سفید جھوٹ ثابت ہوا. انہوں نے قوم کو بھی اپنے اثاثوں اور ان کے سورس اور ذرائع کے متعلق گمراہ کرنے کی کوشش کی. پھر بڑی چلاکی سے جو پلیٹ فارم استعمال کیا وہ پارلیمان کا پلیٹ فارم استعمال کیا، اس کے اوپر جھوٹ بولا. ایونچولی جب معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہوا، اس کے اوپر دونوں سائڈز کے آرگومنٹس لیے گئے، تو یہ قرار پایا پاناما کی ججمنٹ کے اندر کہ نواز شریف اب ایک سرٹیفائیڈ جھوٹے اور بدخیانت انسان ہے. کیونکہ جو ترازو ہے 62 63 آرٹیکل آئین کے، اس کے اوپر وہ پورے نہیں اترتے، اور انہوں نے وہ جھوٹ بولا اور جھوٹ بول کے اپنے اثاثے چھپائے اور اپنی کرپشن اور منی لانڈرنگ چھپائی. اچھا، اس بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک تھیم ہے کہ کس طرح سے اس کو ہمیشہ چیز کو سپن کیا جاتا ہے. اور ایک یہ سپن کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ کل کا وہ جو انٹرویو بھی یوٹیوب پہ چل رہا ہے وہ کعبے مساوی کا، تو اس نے بھی سپن کا لفظ استعمال کیا کہ یہ سپن کرتے ہیں. تو وہ جب آیا تو اس کو بھی سپن کرنے کی کوشش کی گئی پاناما کے فیصلے کو، اور ایک بیانیہ گڑھا گیا کہ جی ہمیں تو کرپشن کے اوپر تو نہیں نکالا، یہ تو ایک اقامے کے اوپر نکال دیا گیا. یہ اقامے کی تھوڑی تفصیل میں آخر میں آؤں گا، لیکن آپ کو کرپشن کے اوپر ہی نکالا گیا، آپ کو منی لانڈرنگ کے اوپر ہی نکالا گیا، آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کوڈ سے سزا بھی منی لانڈرنگ اور یہ کرپشن کے اوپر ہوئی ہے. نیب کا قانون آپ پڑھ لیجئے جو کہ سپریم کورٹ کے تمام ٹیسٹ پاس کر چکا ہے، اس کے اوپر بارہا ججمنٹس ہیں. عزیز میمن کی ایک بڑی رپورٹڈ ججمنٹ ہے، اس کے علاوہ اسفندیار ولی کی ججمنٹ ہے. پرزمپشن جو ہے قانون کے اندر کہ اگر آپ کے اثاثے بھی پکڑے جاتے ہیں اور آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں تو قانون کا جو پرزمپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز سے کمائے ہیں، انلیس آپ پروو کر سکیں کہ آپ کے ذرائع کیا ہیں. یہاں پہ میں مثال دینا چاہوں گا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی. وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے جب پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن حنیف عباسی سپریم کورٹ میں کیس لے کے گئے. کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے 30-35 سالہ ایک پائی جو انہوں نے اپنے محنت سے ایز اے اسپورٹس مین کمائی تھی، اس کا پورا حساب اور منی ٹریل دیا اور عدالت عظمیٰ سے صادق اور امین قرار پائے. اب یہاں پہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ چونکہ پٹواریوں جیسا چاہتے ہیں کہ وہ کرپشن یہ سمجھتے اس کو جس طرح سے وہ اینٹی کرپشن والے ٹریپ ریڈ میں پٹواری کو پکڑتے ہیں کہ وہ 400 روپیہ یا 4000 روپیہ کسی سے لے رہا ہو تو اس پہ نوٹ جو ہیں وہ نشان والے ہوتے ہیں تو ان کو پکڑا جائے. تو اب نواز شریف صاحب کی یہ والی خواہش پتہ نہیں کب پوری ہوگی، لیکن اس کے علاوہ لیگلی تمام عدالتوں سے یہ ثابت ہو چکے ہیں. اچھا، اب یہ چونکہ یہ سب میں شامل ہے، یہ جھوٹ خود نہیں بولتے تھے، ان کے صاحبزادے بھی آپ نے دیکھا وہ انٹرویوز آئے تھے. پھر ایک صاحبزادی مریم نواز اور مریم صفدر، وہ بھی کنفیوژن رہتی ہے. ان کا فرمان یہ ہے کہ جی شروع میں فرمایا تھا میری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. پھر اسی جس اقامے کا رونا روتے ہیں اسی اقامے کی آڑ میں جو 1 ارب سے زیادہ کی منی لانڈرنگ ہوئی سعودیہ سے پاکستان ہل میٹل کے نتیجے میں، اس کی عوض ہزاروں کنال زمین یہاں پہ خریدی، اور وہ بھی کس طرح سے کوڑیوں کے بائی خریدی، وہ بھی ایک لمبی داستان ہے. لیکن جھوٹ کا ایک سلسلہ ہے. اور اب ریسنٹ اس جھوٹ کے سلسلے میں کنیکشن یہ ہے ابھی کی سٹوری میں
کہ جب یہ لندن سے خبر آئی کہ لندن کی ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ کی اٹیچمنٹ کا مقدمہ خارج کر دیا. اتنی خبر تھی, نہ کسی نے آرڈر دیکھا, نہ دیکھا کہ اس کے اندر کس بابت یہ آرڈر جاری ہوا ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ یہ مریم نواز یا نواز شریف صاحب کچھ پڑھتے لکھتے ہیں یا کوئی آرڈر دیکھتے ہیں یا بیان بازی کرنے سے پہلے, یا کوئی ان کے وکیل بھی ہوں گے. ظاہری بات, اتنے مالدار لوگ ہیں, اتنے میاں صاحب تو شکایت بھی کرتے رہے کہ وکیلوں کو فیس دے دے کہ ان کا حال برا ہو گیا. پتہ نہیں کسی سے مشورہ کرتے ہیں یا ویسے ہی جو بیانیہ ہے وہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. تو انہوں نے, نواز شریف صاحب نے, میں نے دیکھا تھا, انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا لندن میں کہ دیکھیں جی بالکل ہمیں تو بری کر دیا, لندن کی عدالت نے بری کر دیا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے اوپر. مریم نواز کے میں یہ ٹویٹس بھی پرنٹ کر کے لے آیا ہوں, 2 ٹویٹس انہوں نے اس کے اوپر کیے جس میں وہ یہ کہتی ہیں ماشاء اللہ, انشاءاللہ, الحمدللہ, براڈ شیٹ کمپنی کو نواز شریف کے خلاف مقدمات ڈھونڈنے کے لیے $2.87 ادا کیے گئے, پھر بھی نااہلی کے لیے کام اور سزا اور جج ارشد کا سہارا لینا پڑا. ایون فیلڈ کیس کی اصلیت بھی سامنے آ گئی. اچھا, اس کے بعد اوپر بھی یہی ان کی ٹویٹ تھی, نواز شریف صاحب کا بھی یہی انٹرویو تھا. اب اس تناظر میں پہلی تو چیز یہ ہے کہ ایک دفعہ سے پھر مریم صفدر کا, نواز شریف صاحب کا جھوٹ پکڑا گیا. دونوں چیزوں پہ آ جاتے ہیں. براڈ شیٹ کیوں ہائر کی گئی, براڈ شیٹ نے کیا کیا نہیں کیا, وہ ایک الگ بحث ہے. اور اس کے اوپر بھی جو کاوے موساوی کا انٹرویو ہے, لیکن اس انٹرویو کے اندر 2-3 بڑی امپورٹنٹ ہیں جو ایک دفعہ پھر ان کی تمام چیزوں کے اوپر نشاندہی کرتے ہیں. اب جو پہلی تو بات ہے کہ جب آ جاتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ کاوے یہ براڈ شیٹ کے مقدمے میں ان کو بریت ہوگی اور لندن کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ثابت ہو گئے کہ ٹھیک تھے. جو کل کا انٹرویو اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو اس کے اندر جو اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ اٹ از پیک آف لائز, دے آر ٹرائنگ ٹو اسپن دا فیکٹس, کمپلیٹ لائز. اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز انہوں نے کی اور انہوں نے کہا کہ یہ فرسٹ ریٹ اسپن ہے, یعنی کہ چیزوں کو یہ گھمانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے فیور میں. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو اس کی انٹرویو میں دیکھ رہا تھا کہ سن 2012 میں نواز شریف کے کسی نیفیو نے, اب وہ بھانجا ہے یا بھتیجا ہے, ان میں سے کسی نے کاوے مساوی کو برائب کرنے کی کوشش کی, اس کو رشوت دینے کی کوشش کی کہ وہ اپنے کلیم سے دستبردار ہو جائے. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ہے. تو ابھی جتنے بھی آپ لوگوں کے رپورٹرز ہیں جو لندن میں ہیں, جو ان کے ساتھ ہر وقت واک پہ نہیں جاتے, ان کے علاوہ جو تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ کام کرتے ہیں, ان کا حق بنتا ہے کہ نواز شریف صاحب پوچھیں کہ وہ کون سا بھانجا ہے, بھتیجا ہے, کیا یہ مساوی کا بیان درست ہے کہ اس نے آپ کو برائب کرنے کی کوشش کی, اور اگر نہیں ہے تو نواز شریف صاحب کے لیے بڑا بہترین موقع ہے. اس کو, وہ بھی لندن میں ہے, یہ بھی لندن میں, آج کل فارغ ہیں اور تو کچھ شغل ہے نہیں, تو اس کو سوئی کر لیں ڈیمیجز میں, ڈیفیمیشن میں. تو ایک تو اس نے یہ کہا. اچھا, دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ چیز ہے, میں تھوڑا سا آپ کو اس کی ہسٹری بتا دیتا ہوں کہ آربیٹریشن یہ تھا کیا. براڈ شیٹ کا معاملہ, براڈ شیٹ, اور اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. براڈ شیٹ ایک ایسٹ ٹریسنگ کمپنی تھی جس کو سن 2000 کے لگ بھگ ہائر کیا گیا ایک ایگریمنٹ کے تحت کہ آپ, یہ 200 لوگوں کی لسٹ ہے اس وقت کا جو نیب تھا اس نے, اور ان کے جو ایسٹ ٹریسنگ ہے اور ان کے خلاف شواہد اکٹھے کرنے میں یہ ادارہ ہمیں اسسٹنس دے گا. یہ ایک پرائیویٹ کمپنی تھی. اور اس کے بعد, یہ میں آپ کے سامنے بالکل فیکٹ سٹیٹ کر رہا ہوں ان کی ججمنٹس کے اندر سے, اور اس کے بعد جو بھی اس کے اندر سے ثبوت سامنے آئیں گے اس کے نتیجے میں جو بھی ریکوریز ہوں گی اس میں ان کو 20% ملے گا. یہ پاکستان گورنمنٹ نے اس وقت کچھ وقت گزرنے کے بعد براڈ شیٹ کے ساتھ ہی ایگریمنٹ ڈسکنٹینیو کر دیا, اس لیے کہ وہ گورنمنٹ آف اور نیب کا یہ ماننا تھا کہ وہ انہیں کوئی خاطر خواہ اسسٹنس پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں اور وہ خود سے ہی ایویڈنس ڈھونڈ لیں گے اور سب کچھ کر لیں گے. معاملہ وہاں ختم نہیں ہوا, وہ سسپینڈ کر دیا گیا, اور اس کے بعد انہوں نے براڈ شیٹ آربیٹریشن میں چلی گئی اپنے اس معاہدے کے تحت, اور معاہدے کے تحت انہوں نے آربیٹریشن میں سے یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ نے چونکہ یہ ریکوریز کی ہیں اور وہ اربوں کی ریکوریز تھی جو اس ٹارگٹ سے ہوئی, اس میں ہمیں ہمارا 20% ادا کیا جائے. ٹوٹل مقدمہ جو تھا یہ آربیٹریشن یعنی کہ مصالحتی ایک کونسل ہوتی ہے, عدالت ہوتی ہے, اس کے سامنے چلا, اس ایگریمنٹ کے مطابق تھا. 2009 میں انہوں نے یہ پروسیڈنگ سٹارٹ کی آربیٹریشن کی, اکتوبر 2009 میں براڈ شیٹ نے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, ان کا ان معاملات کے اندر کتنا انٹرسٹ ہے مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں. یہ 2009 سے لے کے سن 2016
مقدمات یہ چلتا رہا مصالحتی عدالت میں. پہلے این آر او کے ایک حکومت تھی، پھر این آر او کی دوسری حکومت تھی. دونوں نے جس طرح سے مقدمہ پرسو کیا وہ ایک الگ بحث ہے. پاکستان کے نیب کا اور پاکستان کا یہ کلیم تھا کہ انہوں نے ہمیں اسسٹنس پرووائڈ نہیں کی. براڈ شیٹ کا یہ کہنا تھا کہ اسسٹنس پرووائڈ کریں یا نہ کریں، معاہدے کے تحت آپ ہمیں 20% دینے کے پابند ہیں. مصالحتی عدالت نے 2016 میں معاہدے کی شقوں کے مطابق یہ قرار دیا کہ آپ ان کو پیسے دینے کے پابند ہیں، کیونکہ معاہدے کے اندر لکھا تھا کہ، اور یہ معاہدہ غلط ہوا تھا، اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ معاہدے میں کہ اگر یہ کوئی کام کریں نہ کریں اس کے باوجود irrevocable یعنی کہ ریورس نہیں ہو سکتا، ان کو اپنے پیسوں کی ادائیگی کرنی ہے. اس کے بعد سے 2016 کے بعد پھر کوانٹم کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں کہ پہلے یہ طے پاتا ہے کہ پیسے بنتے ہیں کہ نہیں، اور اس کے بعد کتنے پیسے دیے جانے ہیں. اس کی پروسیڈنگز 2 سال چلی. جب ہم حکومت میں آئے تو اس وقت یہ کوانٹم ڈیسائیڈ ہو چکا تھا اور ہم نے پھر اپیل فائل کر دی، اور وہ 2 سال اپیل کا سلسلہ چلا سال 2020 تک. اس کے بعد یہ جو اب ایون فیلڈ کا یہاں پہ جو کنیکشن اور لنڈن ہائی کورٹ آتا ہے وہ واضح کرنا بڑا ضروری ہے. جب ان کو ایوارڈ ہو گیا اور اپیل کا پروسیس بھی مکمل ہو گیا تو انہوں نے جو ان کے حق میں ایوارڈ ہوا اس کو حاصل کرنے کے لیے براڈ شیٹ نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے اوپر ایک چارجنگ آرڈر لے لیا لنڈن کی ہائی کورٹ سے. چارجنگ آرڈر یہ ہوتا ہے کہ اس پراپرٹی کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کا انٹرسٹ ہے، اور چونکہ ہمارے پاس ایک ججمنٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے خلاف ڈیٹ کی، یعنی کہ انہوں نے یہ ہمارے پیسے دینے ہیں، تو اس لیے اس پراپرٹی کے اوپر اس کو ڈسپوز آف نہ کیا جا سکے جب تک ہمارا ڈیٹ ادا نہ ہو جائے. اور اس مد میں اچھا اگر اس لنڈن ہائی کورٹ کے اس چارجنگ آرڈر کو انہوں نے پہلے پروویژنل اس کو چارجنگ آرڈر دے دیا، اور جو پروویژنل چارجنگ آرڈر دیا وہ دیا ہے جون 2020 میں. جون 2020 میں جب وہ پروویژنل چارجنگ آرڈر دیا تو انہوں نے پھر یہ مانا کہ پاکستان کا اس کے اندر انٹرسٹ ہے، کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی ججمنٹ کہہ چکی ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے بحق سرکار پاکستان ضبط کر لی جائے. اب 100% وہ فلی پاکستان کو ریورٹ تب ہوگی جب آپ کا سپریم کورٹ تک یہ معاملہ طے ہو جائے گا. جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو اس کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر چارجنگ آرڈر لگا دیا، اور چارجنگ آرڈر لگانے کے بعد جب دسمبر میں یہ جو خبر بنی وہ اس طرح سے بنی کہ یہ اب میرے پاس اس فیصلے کی کاپی بھی موجود ہے جس میں جو اس کو 17 دسمبر کے بعد یہ ہائی کورٹ میں انہوں نے چارجنگ آرڈر ختم کر دیا، وڈرا کر دیا، یعنی کہ براڈ شیٹ نے اپنا چارجنگ آرڈر واپس اس لیے لے لیا کہ ان کو پیمنٹ ہو گئی جو ان کی ڈیٹ کی پیمنٹ تھی، تو اس لیے اب ان کا کوئی کلیم نہیں بنا. تو ٹوٹل پروسیڈنگز جو لنڈن میں ہوئی تھی وہ یہ ہوئی کہ وہ چارجنگ آرڈر ختم ہو گیا، اور ختم اس لیے ہوا کہ براڈ شیٹ کو ان کی پیمنٹ ہوگی، لیکن اس چیز کو ایسے سپن کیا گیا کہ جیسے بقول مریم کے الحمدللہ اور انشاءاللہ اور وہ بے گناہ قرار پائے. تو یہ ان کا ایک اور جھوٹ پکڑا گیا. باقی جو باتیں کعبہ موسوی کے انٹرویو کی ہیں اس میں سے کچھ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جس چیز پہ یہ رلائے کر رہے تھے کہ شاید اس بندے نے ان کے حق میں کوئی بات کر دی ہے، اس نے ایک پورے انٹرویو کے اندر بتلا دیا ہے کہ یہ تو ہیں ہی انہوں نے ہمیں بھی برائب کرنے کی کوشش کی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے جو لنڈن ہائی کورٹ کے فیصلے کو اوپر اپنا بیانیہ پیش کرنے کی کوشش کی، اس کو انہوں نے ایکسپوز کر دیا. اور آخر میں یہ جو چیز بار بار دہرائی جاتی ہے اقامے کی کہ جی صرف اقامہ صرف اقامہ، یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ صرف اقامے کی بات نہیں ہے. ابھی آپ کے سامنے ایک حالیہ مثال موجود ہے خواجہ آصف کی. یہ اقامے کی آڑ میں پبلک آفس ہولڈر جو ہے وہ اپنے منی لانڈرنگ کو آسانی سے کر پاتا ہے. اب خواجہ آصف کے خلاف جو باقی سارا کیس ہے اس میں سے ایک میں یہ ٹوٹل کیس نہیں ہے خواجہ آصف کے خلاف. خواجہ آصف کے کیس میں مختلف چیزیں ہیں، تمام اثاثوں کا کوئی منی ٹریل نہیں ہے، کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، کوئی اس کے پیچھے خرید و فروخت یا کاروبار نہیں ہے. لیکن ایک اثاثہ ان میں سے جو ہے وہ عام آدمی کے سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہے اور اقامے کی صورت میں بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے، وہ ہے ان کی دبئی سے 14 کروڑ کی سیلری. اب ایک شخص پاکستان میں وزیر دفاع ہے، پھر اس کے بعد وہ پانی و بجلی کا وزیر بنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ وزیر خارجہ بنتا ہے، لیکن اس تمام پیریڈ میں وہ دبئی کی ایک کوئی الیکٹریکل یا میکینیکل کمپنی کے اندر تنخواہ دار ملازم بھی ہے، جس نے اپنے ایگریمنٹ کے مطابق جو اس نے ایگریمنٹ سو کالڈ پیش کیا 8 گھنٹے کی شفٹ بھی لگانی ہے، ہفتے میں صرف 2 چھٹیاں ہیں، سال میں صرف 20 چھٹیاں ہیں،
اور وہ وہاں پہ 50,000 درہم کے اوپر ملازم ہے. اور وہ پیسہ، اور چلیں یہ بات بھی مان لی جاتی کہ اگر کوئی اس کا ثبوت دکھا دیتے، خواجہ آصف کی اس کلیم کا کہ یہ 14 کروڑ روپیہ مجھے سیلری ملی، ایک ڈاکومنٹری پروف وہ پیش نہیں کر سکے 2 سال گزرنے کے باوجود. آپ تمام لوگ مختلف چینلز میں کام کرتے ہیں، اخباروں میں کام کرتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ آپ کو 50,000 درہم سیلری ملتی ہوگی. اگر ملتی ہے تو میں آپ کی جگہ نوکری کرنے کو تیار ہوں. جو بھی ہمیں یہاں چھوٹی موٹی تنخواہیں ملتی ہیں وہ بھی کیش شاید ہی کسی کو ملتا ہو، آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی ہے، آپ کا کمپنی آپ کو ٹرانسفر کرتی ہے. یہ ایک ایسی واحد نوکری تھی دنیا کی جس نے ان کو اکاؤنٹ میں پیسے ہی ٹرانسفر نہیں کیے، خواجہ صاحب کو کیش پکڑا دیتے تھے. تو اب اچھا، وہ اس کے اوپر بینکنگ سسٹم کیوں سوال نہیں کرتا تھا؟ کیونکہ ان کے پاس اقامہ تھا. نہ وہاں کا بینکنگ سسٹم نے کبھی سوال اٹھایا، نہ یہاں کے بینکنگ سسٹم نے اٹھایا، کیونکہ وہ کاغذوں میں یو اے ای کے ریزیڈنٹ تھے. جبکہ اس دوران پاکستان میں ایم این اے تھے تواتر کے ساتھ، پاکستان میں 3 اہم وزارتوں کے اوپر رہے. اب یہ اگر کرپشن نہیں ہے، یہ اگر منی لانڈرنگ نہیں ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو وہی، یہ صرف کرپشن کو سمجھتے ہیں کہ پٹواری جو ہے وہ رنگے ہاتھوں پیسے لیتا پکڑا جائے. تو اس کے علاوہ تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ اقامے کے پیچھے داستان کیا ہے. یہ تمام اقامے ہیں، اور بات یہ ہے کہ صرف اسی پارٹی کے اقامے کیوں نکل رہے ہیں. احسن اقبال کو دیکھ لیں، نواز شریف کو دیکھ لیں، آصف کو دیکھ لیں، ساری ٹاپ لیڈرشپ کے پاس اقامہ ہے، اور اس اقامے کے نتیجے میں جتنا پیسہ ہے اس کا کوئی منی ٹریل نہیں ہے. تو اس لیے یہ چیز یہاں پہ کلیئرٹی کرنا بڑا ضروری ہے، اور تواتر کے ساتھ ان کے بیانیے کو ریجیکٹ کرنا بھی بڑا ضروری ہے، سمجھ کے ساتھ، اس کے ساتھ، دستاویز کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ. بہت شکریہ. کوئی کوشچن سب باری باری کر لیں یار کوئی. جی پھر آپ کا کیا وجہ ہے کہ میاں نواز شریف کس ڈیل کے تحت باہر گئے تھے؟ دیکھیں، نواز شریف کو باہر جانے کے اوپر آپ کے سامنے، آپ کو یاد ہوگا ان کی بیماری کا معاملہ تھا، اور یہاں پہ لمحہ بلمحہ آپ کے توسط سے اور مختلف سوشل میڈیا کے توسط سے کہ اس وقت پلیٹلیٹس کاؤنٹ جتنا ہوتا تھا کہ اب اتنے گر گئے ہیں، اتنے گر گئے ہیں. پھر میڈیکل بورڈ بٹھایا گیا، میڈیکل بورڈ نے ان کی صحت کے بارے میں پوری ایک رپورٹ دی. پھر انہوں نے ای سی ایل سے ریموول کی درخواست دی. ای سی ایل سے ریموول کی درخواست کے اوپر پوری ڈیلیبریشنز ہوئی، اور جو خدشات آپ کے ہیں وہی خدشات وفاقی حکومت کے تھے، اور انہی خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک شرط عائد کی تھی، اور وہ شرط یہ تھی کہ جتنے آپ کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں ان کے اندر جو جرمانے کی اماؤنٹ ہے اور جو آپ نے امبیزلمنٹ کی ہے جو اس میں الجڈ ہے اور کچھ جگہ ثابت بھی ہو چکی ہے، وہ زر ضمانت کے طور پر رکھا جائے اور پھر ان کو علاج کی غرض سے باہر جانے دیا جائے. تو وفاقی حکومت نے ان کو کنڈیشنل اجازت دی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس حکم کو لاہور ہائی کورٹ میں، آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. لاہور ہائی کورٹ نے ان کو پرسنل انڈرٹیکنگ کے اوپر جانے کی اجازت دی، اور اس لیے وہ جوڈیشل آرڈر کے تحت ان کو جانے کی اجازت ملی. لیکن اس وقت نواز شریف صاحب جو جوڈیشل آرڈر تھا وہ اس کی بھی وائلیشن میں ہیں، اور شہباز شریف صاحب بھی جو کہ وہ ضمانتی تھے اس کے اندر، تو دونوں اس کی وائلیشن میں ہیں. اس لیے، اور ساتھ ساتھ وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ سے جہاں پہ ان کا مقدمہ چل رہا ہے وہاں سے پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر ہو چکے ہیں، یعنی کہ اشتہاری، اور اگر عام زبان میں کہیں تو بگوڑے، تو وہ بگوڑے ثابت ہو چکے ہیں. اب اس میں تو ڈیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سر وہ مائک کوئی اور ہیڈ کر رہا تھا، حالات کچھ اور تھے، پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، پھر نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، فیصلہ صرف آپ کے دور میں آیا. کمپنی کے جو ہیں فیصلہ بھی پہلے آیا ہے، جو فائنل اپیل اب ڈیسائیڈ ہوئی، ٹھیک ہو گیا. اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان آج بھی انٹرسٹ لے تو وہ شواہد کے ساتھ اس کے اندر معاونت کرنے کو تیار ہیں. آپ براہ راست اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، کیا موجودہ حکومت کا، عمران خان کا، تحریک انصاف کا، آپ کا کوئی ارادہ ہے اس کیس کو لے کے آگے پرسو کرنے کا؟ دیکھیں، ہم تمام کیسز کو پرسو کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ماضی کی چیزوں سے سیکھنا بھی چاہیے. کسی پرائیویٹ فرم کے ساتھ اسسٹنس کا کام کرنا، اس کے کچھ اور قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کام کرنے میں کچھ اور ہوتے ہیں. میں یہ جو براڈ شیٹ والے صاحب ہیں ان کو ایک دو دفعہ ملا بھی، اور یہ خود کہیں کوٹ بھی کر رہے تھے کہ میں ان کو ملا ہوں. میں ان کو ملا اس لیے تھا کہ جب یہ ایوارڈ ہو گیا تو میں نے کوشش کی کہ ہم ایوارڈ کے اوپر نیگوشیٹ کریں کہ جتنا کم سے کم ہمارے ٹیکس پیئر کا نقصان ہو سکے.
اس وقت انہوں نے ہمیں آفر بھی کی اور کچھ زبانی باتیں بھی کی کہ جی ہم آپ کو اسسٹ کر سکتے ہیں، اربوں ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو ہمارا پچھلا ایکسپیرینس رہا تھا اس بنیاد کے اوپر اب ہمارا یہ فیصلہ یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کام کر رہے ہیں۔ ہمارا اس وقت ایک معاہدہ ہے برطانیہ کی جو آفیشیل ایجنسیز ہیں، نیشنل کرائم ایجنسی ان کے ساتھ ہے، برطانوی ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، مختلف کیسز ہیں وہاں پہ دیکھیے اس میں ٹیکس پیئر کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا، اور اس قسم کی ایونچویلٹیز جہاں پہ کل ایک ایگریمنٹ کے اندر اس طرح کی چیزیں نکل آئیں تو وہ نہیں ہوتی، تو اس لیے اس گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کام کریں ہر جگہ، اور جہاں کہیں اسسٹنس درکار ہو وہاں پہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم پرائیویٹ فرمز کو استعمال کیا جائے، تو اس وقت ان کے ساتھ تو کوئی ارادہ نہیں۔ شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ براڈ شیٹ کے خلاف جو ہے وہ کورٹ میں وہ گئے ہمارے خلاف اچھا سر، تصویر آ رہی تھی آواز؟ جی ہمارے خلاف ڈیسیژن آیا، ہمارے اکاؤنٹس منسوخ ہونے تک گئے وہاں پہ ہائی کمیشن کے، اور دنیا بھر کے میڈیا میں جو ہے وہ ہماری بڑی بدنامی ہوئی۔ ایک تو یہ بتائیے کہ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے، کچھ آپ کریں گے؟ اور دوسرا بتائیے گا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ کس سٹیٹس پہ باہر ہیں؟ اگر انہوں نے اسائلم اپلائی کیا ہے تو کیا حکومت پاکستان اس میں فریق ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو جو آپ نے پہلا سوال کیا وہ بڑا ریلیونٹ ہے، کیونکہ ہمارے جو اس کیس کے اندر جب پیمنٹ کی معاملہ آیا تو کیبنٹ کی ایک کمیٹی بھی بنی تھی، اور اس میں اٹارنی جنرل، لاء منسٹر اور میں خود شامل تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ نیب کے ریپرزنٹیٹیوز بھی تھے، اور ہم نے اس پورے معاملے کو بغور دیکھا ہے۔ اس کیس کو لے کے اس کو جس طرح سے ہینڈل کیا گیا آربیٹریشن میں، اس میں کافی سوال ہیں، اور اس کے اوپر ہی ہم نے پھر یا اس کمیٹی نے یہ بھی کہا ہے نیب کو، کیونکہ جو پہلے اس کیس میں بہت پہلے پیمنٹ بھی ہو چکی ہے، تو اس کے اوپر وہ اپنی تفتیش کریں گے اور اس کے اوپر کارروائی بھی کی جائے گی، اور اگر یہاں پہ پاکستان میں کسی لوگوں کی بھی کوتاہی نظر آتی ہے تو اس کے اوپر کارروائی ہوگی۔ دوسرا جو اسحاق ڈار صاحب کا سوال ہے اس کے اوپر ان کی ایکسٹریڈیشن کو تو لے کے ہمارا ایم او یو جس طرح پہلے آپ جانتے ہیں برطانیہ سے ہوا ہے، اسپیسیفک کیس اسپیسیفک ہے، اسحاق ڈار کا ایم او یو ہے، وہ پروسیس وہ بھی انڈر پروسیس ہے ہوم آفس میں، لیکن جو میری اطلاع ہے جو کہ آفیشیل نہیں ہے، لیکن میری اطلاع کے مطابق انہوں نے شاید اسائلم کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ اس دفتر کے باہر گھومتے پھرتے پائے جاتے ہیں جہاں اسائلم کا انٹرویو ہوتا ہے۔ جو اسائلم کا کیس ہے اس کے اندر کوئی دوسری گورنمنٹ پارٹی نہیں بن سکتی، وہ آن اٹس اون میرٹ ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق ان کے اسائلم کے اپلیکیشن کے اوپر کوئی بھی ڈیسیژن نہیں ہوا ہے، لیکن ہم نے اپنی ریپرزنٹیشنز جو ہیں از خود برطانوی حکومت کو ضرور دی ہوئی ہیں کہ ان کے پاکستان میں کیا معاملات ہیں، کن کیسز کے اندر وہ مطلوب ہیں اور کیا ہیں، تاکہ اگر وہ کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں تو اس کے مطابق کیا جائے۔ اور یہ ایکسٹریڈیشن اور اسائلم کے کیسز دونوں سائملٹینیسلی بھی چل سکتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں۔ اچھا شہزاد اکبر صاحب، اسی جگہ جب ایک دفعہ آپ سے سوال ہوا تھا کہ حضرت چوہان اور شہباز شریف بیٹھے ہوئے تھے کہ نواز شریف کو این آر او کس نے دیا، تو آپ نے ہنستے ہوئے کہا کہ محکمہ زراعت سے پوچھے، بعد میں اس کی آپ نے تردید بھی کر دی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا محکمہ زراعت یا حکومت پاکستان نواز شریف کو یہاں وطن واپس لانے میں سنجیدہ ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہاں بیٹھ کر وہ عسکری قیادت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ریاست پاکستان کو تو انہوں نے وہاں بیٹھ کے مذاق بنایا ہوا ہے، تو کس طرح واپس لائیں گے؟ کون یہ جاننا چاہتی ہے؟ دیکھیں نواز شریف کو واپس لانے کے لیے ہم نے ان کی ڈپورٹیشن کے لیے بھی کہا ہوا ہے برطانوی حکومت کو، اور ایکسٹریڈیشن کو بھی پرسو کر رہے ہیں۔ یہ دو ڈیفرنٹ لیگل میکانزم ہیں جس کے اوپر کام چل رہا ہے، اور ان کو بالکل واپس لانے کے لیے اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے، اور کیس بھی ان کا مضبوط ہے کیونکہ ان کا سٹیٹس اسحاق ڈار یا باقی جو مطلوب لوگوں ہیں ان لوگوں سے مختلف ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سزا یافتہ ہیں۔ یہ ان کو یہ نہیں ہے کہ ان کا بھی ٹرائل چلنا ہے، ڈٹرمنیشن ہونی ہے، یہ سزا یافتہ ہیں، اور اس وقت ان کو واپس لانے کا مطالبہ جو ہے وہ از خود سب سے بڑا جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے، جو ان کو پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر کر چکے ہیں، تو اس لیے ان کے کیس میں کافی جان ہے، اور ڈپورٹیشن والا پروسیس بھی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، اس کے اوپر جو ہماری ریکویسٹ ہے برطانوی حکومت کی اس کے اوپر وہ کنسیڈر کر رہے ہیں۔ ابھی آنے والے دنوں میں جیسے ان کا کوئی ڈیسیژن آتا ہے، اگر وہ کوئی پلس یا مانے جو بھی پرو یا کون کرتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں ہم اس کو اپیل بھی کر سکتے ہیں اور آگے فردر بھی کام کر سکتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا جس طرح آپ نے بتایا کہ سر وہ باری باری کالم بڑی دیر سے کریں، پھر اس کے بعد آپ کر لیجیے گا۔ سر 2000 کے اندر جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ معاہدہ کیا گیا، معاہدے کی ایک شک تھی کہ اگر اگلی کمپنی کوئی بھی فیسیلیٹیشن فراہم کرتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو یا نہیں کرتی، دونوں صورتوں کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان یہ پیمنٹ کرے گی، تو
तो कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा मुआहदा कर दिया जिसके अंदर इस तरह की शिक थी और पाकिस्तान का इसके ऊपर इतना नुकसान हो सकता था? क्या उन लोगों को भी पॉइंट आउट किया गया? उनके खिलाफ क्या? देखिए, जब मुआहदा होता है तो एक इदारे ने मुआहदा किया, नैब ने मुआहदा किया। उस वक्त के जो चेयरमैन नैब थे और प्रोसिक्यूटर जनरल थे, वही दो लोग रेलिवेंट होते हैं क्योंकि डिसीजन वो करते हैं। नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, तो ये उनका मुआहदा था। अब उस एग्रीमेंट के उसको किस तरह से देखा गया, नहीं किया गया, ये भी बिल्कुल देखा जाना चाहिए। साहब ये बताइए कि जिस तरह से शरीफ बरादरान फिर पनामा केसेस बनाएंगे, तो तहरीक इंसाफ पर भी एक फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है जिसको मुसलसल को लटकाया जाता है। तो अभी उसकी जो हेयरिंग दोबारा शुरू हो रही है, तो अवाम और अपोजिशन जो है वो हुकूमत से उम्मीद कर सकती है। तो जिस तरह से पनामा केस है वो डे टू डे बेसिस पर कुछ लाया गया, तो फॉरेन फंडिंग केस में भी जल्दी से जल्द फैसला होता है, आवाम को पता लगे कि असल मामला है क्या। जी मेरे भाई, आप नकाबज़दा इंसान है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, 2-3 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। पहले तो ज़रा तफरीक कर लीजिए 2 केसेस की। पनामा का जो केस था वो अदालत उज़्मा में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला। उसके बाद उस केस के नतीजे में नवाज शरीफ साहब बददियानत और झूठे करार पाए गए, उनको उम्र नाअहल कर दिया गया और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को करप्शन से मुतल्लिक मुकदमात भेजे गए और फिर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से भी उन मुकदमात में उनको सज़ा हो गई। फॉरेन फंडिंग का जो केस जिसको आप कहते हैं फॉरेन फंडिंग का है, इसके ऊपर थोड़ी सी मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इसके ऊपर थोड़ी सी तहकीक कर लें। ये इलेक्शन कमीशन के सामने चल रहा है और इलेक्शन कमीशन के सामने जो फंडिंग स्ट्रीम्स होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उसके ऊपर सवाल जवाब किए गए कि आपके डोनर्स कौन हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, चूँकि ये पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है जो किसी एक ख़ानदान की जागीर नहीं है, जिसने आम आदमी को भी मौका दिया है और इसके ऊपर जिस तरह से पूरी दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ के फ़ंड रेज़ किए जाते हैं, इस तरह से इसके फ़ंड्स रेज़ किए गए। तमाम ऑडिटेड फर्म्स हैं, तमाम जो ऑडिट है वो ए ग्रेड की कंपनीज़ के साथ हुआ है। एक जिस तरह से इमरान खान साहब ने अपने पर्सनल केस के अंदर अपना पूरा वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया था, इसी तरह से इस केस के अंदर इलेक्शन कमीशन के सामने हमने एक जो इसके अंदर अकाउंट है, एक जो पैसा आया है उसका पूरा ट्रेल वहाँ पे दे दिया है। इसके साथ साथ वहाँ 2 और केसेस भी पेंडिंग हैं, वो है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फंडिंग के केसेस। वो आज तक अपने एक डोनर का नहीं बता सके, सिवाय एक डोनर के, और वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। और उसने जो डोनेशन दी है अपनी पार्टी को वो उसी अकाउंट्स में से दी है जो हिल मेटल से, जिसको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट डिक्लेयर कर चुकी है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। तो ये तीनों चीज़ों को तनाज़ुर में देखें। हम तो अभी मेरा ख्याल लगा भी हुआ है 16 तारीख को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहती है बिल्कुल आप इसको डे टू डे चलाएं और सामने करें। हम तो कहते हैं पब्लिक हियरिंग करें, देखें आपके ये तहरीक इंसाफ का जो है ट्रांसपेरेंसी का मेयार और इन 2 पार्टीज़ का ट्रांसपेरेंसी का मेयार, तो हमें तो इस पर साहब ये बताइएगा कि कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ओपोजिशन का इलाज होने वाला है, इत्मीनान रखें, तो ये इलाज कैसे आप करेंगे जब कोई इतनी बड़ी गिरफ्तारी होने जा रही? नहीं देखें, एक तो अपोजिशन वाला इलाज कराने लंदन गया हुआ था, अब बाकी पता नहीं, उनको मैंने सुना है मनाने के लिए एक और इलाज के लिए गए हुए हैं साहब। तो इनका इलाज ऐसे ही होता रहता है, जब ये थोड़ा सा इनके ऊपर हालात सख्त आते हैं तो ये सख्त बीमार हो जाते हैं, वगरना ये बड़े तंदुरुस्त होते हैं। तो इन्होंने शायद उस इलाज की बात की ना। अदालतों में केस जीतने में उसकी शरह कम है, क्या ये दुरुस्त है? सर ये बड़ा आपने रेलेवेंट सवाल किया है और ये इसके ऊपर जवाब देना जो है वो बड़ा पर्सपेक्टिव के अंदर बड़ा ज़रूरी है। 2 चीज़ें हैं, पहले तो किसी भी मुकदमे का या किसी भी जुर्म का एक प्रोसेस होता है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन है, प्रोसिक्यूशन है और उसका ट्रायल चलना है। मसला ये है कि यहाँ पे जिस लम्हे अपोजिशन के या किसी भी पॉलिटिकल फिगर्स को, बड़े जो लोग हैं, एहतसाब तो किसी ताकतवर इंसान का होता है ना, एक गरीब रेडी वाले का और पान वाले का आपने क्या उस बेचारे का एहतसाब करना है। अब इनसे जब सवाल किया जाता है तो ये इमीडिएटली आ जाते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का रोना रोने के लिए और एक बयानिया बिल्ड करते हैं कि जैसे ये मासूम हैं और दूध के दुले हैं। पूरा पाकिस्तान और ख़ासकर पंजाब के लोग तो गवाह हैं कि स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत, जिनका एहतसाब हो रहा है, वो कितने दूध से दिले हुए, उनके अपने वोट, उनके इलाके के जो लोग कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं वो बेहतर जानते हैं। अब उस बयानिए के ऊपर ये तो नहीं हो सकता कि प्रोसिक्यूटर यहाँ पे आके उनके सवालों का जवाब दे, उसने तो केस अदालत में लड़ना है या वो इदारे जिन्होंने काम करना है, और उसको इसमें होना भी नहीं चाहिए, नैब को भी इसके ऊपर नहीं करना चाहिए।
اب اس چیز کو جب ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم آپ کو قوم کو آگاہ کریں کہ ان کیسز میں حقائق کیا ہیں، اور جن جن چیزوں کے حقائق ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ میں نے جتنے بھی آج تک آپ کے سامنے حقائق پیش کیے ہیں، کسی ایک کے اوپر مجھے آج چیلنج ہے، یہ ہمارا تقریباً 30 ماہ تو ہو چکے ہیں، مجھے کسی ایک چیز کے اوپر یہ آج تک چیلنج نہیں کر سکے ہیں۔ انہوں نے شہباز شریف صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے لنڈن کی عدالتوں میں گھسیٹیں گے، وہ لنڈن تو چھیڑے تھے، چیچوں کی ملیہ میں مجھے نہیں لے کے گئے۔ تو اگر یہ ان کا میڈیا ٹرائل ہے تو میں نے ایک ایک بات جو کی ہے ریکارڈڈ ہے، آپ کے کیمرہ نے محفوظ کی ہوئی ہے، لے چلیں مجھے کسی عدالت میں۔ میڈیا ٹرائل تو اس چیز کا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی چیز کے اوپر ان کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ہم تو اپنا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف تول کے بولتے ہیں۔ ہم نے تو مطلب، اور ہمیں چھوڑیں، اب کیا وہ جو لنڈن بیٹھ کے وہ کعبے مساوی ان کو چور چور کہہ رہا ہے، وہ بھی ان کا میڈیا ٹرائل کر رہا ہے، اور اگر یہ اتنے سچے ہیں تو اس کو چیلنج کیوں نہیں کرتے؟ سارے لنڈن میں وہاں پہ معاملے طے کر لیں آپس میں۔ بہت شکریہ۔ آخری سوال کہ جو مریم نواز ہے اس کو طلب کیا گیا چوری شوگر مل کیس میں، جبکہ وہ پہلے بھی گرفتار تھی۔ جب مریم نواز کو طلب کیا گیا اس کے بعد فوری طور پر جو ہے وہ طلبی کو منسوخ کیا گیا، کیا اس کے بعد وہ کیس رک گیا ہے؟ اس کیس میں کچھ نیب کے پاس ہے نہیں، یا وہ کہ ویسے سیاسی پریشر تھا، میڈیا ٹرائل تھا؟ نہیں، دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو نیب بہتر بتا سکتی ہے کہ کیس میں اس میں کب ان کو طلب کیا جانا ہے یا نہیں کیا جانا، یا فردر ایویڈنس ہے کہ نہیں ہے، لیکن انویسٹیگیشن کے دوران ایک سے زیادہ بار کسی کو بھی بلایا جا سکتا ہے، ڈپینڈنگ آن اگر وہ آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے اور اس میں آپ کو نئے سے نیا ثبوت مل رہا ہے۔ اگر آپ کو کوئی نیا ثبوت ملتا ہے تو یہ انویسٹیگیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس کے خلاف ثبوت ہے اس کو اس سے کنفرنٹ کرایا جائے، یہ اس کے بنیادی حقوق میں بھی شامل ہے۔ اگر میرے پاس ایک نیا ایویڈنس آتا ہے آپ کے خلاف کہ جی یہ چیز آپ نے کی ہے، تو میں ڈیوٹی باؤنڈ ہوں کہ میں آپ کے سامنے وہ چیز رکھوں اور کہوں اس پہ آپ کا ورژن کیا ہے۔ تو مریم کو بھی نیب نے شاید اسی لیے بلایا ہوگا، لیکن وہ پھر 400-600 لوگوں کا جتھا لے کے نیب پہنچی تھی اور پتھراؤ کیا تھا، اور اسی طرح سے یہ اداروں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس وقت، آپ تو مجھ سے چھوٹے لگ رہے ہیں، تو آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ ان کے ابا جان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا، تو بیٹی اب چونکہ وہ گریجویٹ نہیں کر پائی تو ابھی وہ انڈر گریجویشن ہے، تو اس لیے اس نے ابھی نیب کے ایک ریجنل دفتر پہ حملہ کیا ہے۔ اگر اس طرح سے یہ حالات چلتے رہے تو یہ کل کسی اور بڑے ادارے کے اوپر بھی حملہ کر سکتے ہیں، یہ ان کی خاندانی روایت میں شامل ہے۔ دیکھیں یہ تو وہ جو ان کا کیس ہے یہاں پہ پروسیکیوشن میں لاہور میں بھی چل رہا ہے، جو انہوں نے نیب کے اوپر حملہ کیا ہے، تو ہم ان کو خواہ مخواہ کوئی بھی ایسا ایڈیشنل چیز دینا نہیں چاہتے۔ باقی یہ ہے کہ ان کو ہر چیز کے اوپر ان سے سوال کیا جائے گا، پکڑے پٹواری کرپشن میں ہی جائیں گے۔ مشیر داخلہ احتساب شہزاد اکبر نیوز کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے برطانوی حکومت سے ایڈیشن کا کہا ہے، نواز شریف کو واپس لانے کے لیے 2 طریقہ کار پر کام چل رہا ہے۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.